بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایسا لشکر ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ دعا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مطلوبہ نعمتوں کو، مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور ان چیزوں سے بچ سکتا ہے جو اسے پریشان کرتی ہیں، خوف دلاتی ہیں، فکر میں ڈالتی ہیں۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد منا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کو چھوڑو جن میں تم اپنا وقت ضائع کرتے تھے، اب اس وقت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بسر کرو۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کی اکثریت آخرت کو جانتی ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جامع ہیں تین آیات۔ ذکر سے آغاز ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا، آگ کے عذاب سے بچنے کو کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے، ذرے ذرے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے اعمال نامے میں پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی۔ اور اگر گڑبڑ کی، کوئی غلط کام کیا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے، یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں۔ اور جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، اب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی ہے، آپ یہ تھوڑی کہ نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مانگوں کیا، میری بھلائی کس میں ہے، تو پھر انسان بھلائی مانگ لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں، یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس وقت بصرہ کے کونے میں رہتے تھے، یعنی جس طرح آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں، تو ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔
اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ صحابی تھے، طویل العمر تھے، اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابی بھی بہت جلیل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی، کچھ اور دعا کرے، انہوں نے پھر یہی کہہ دیا، کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، ساری بلائی مل گئی، کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا، پھر بات ہی ختم۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے، جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے۔ یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں یہ، جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے، لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے، بھول جاتے ہیں ہم۔ ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ نکل جاتی۔ ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے، یا کہیں اپنے یادداشتوں میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ مانگنے سے نہیں بھولنا، کیونکہ یہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے، یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی۔ آج سے 100 سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینس نہ ہوتا ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے، کیونکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے، اور بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بعض اوقات ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی، اور خاص طور پر بچوں والی مائیں، جو چھوٹے بچوں والی، وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں، کیونکہ ایک ٹانگوں کے چمٹے میں ہوتے ہیں، یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں، یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئیں، یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا۔ آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے، آپ کو جور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، اب آپ کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھے، لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑھتے، ان کو تو بھوک لگی ہوتی، پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو سب کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی، پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ کیا مانگ لیں، کچھ تو مانگیں، کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد ایک اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائے، لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے۔ تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا مانگنا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی، بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا، بالکل سکڑ سا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم میں اتنی طاقت نہیں، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد رکھیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم کے ساتھ آتی ہے اور قرآن میں ربنا کے ساتھ آتی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھیں یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جو اتنا کمزور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ یہ دعا اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی جاتی، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا، رش ہو تو الحمدللہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی، تو اس میں انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دین نے ہم سب کے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کتنی رعایت اور سہولت رکھی ہے، جن کے حافظے کمزور ہوں، جنہیں بہت ساری دعائیں یاد نہ ہوں، جو بہت کچھ نہ مانگ سکتے ہوں، وہ کم از کم اتنی دعا یاد کر کے چلے جائیں۔ یہ تو ہر حاجی کر سکتا ہے نا، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ، کمزور سے کمزور حافظے والا ایک یہ دعا سیکھ کے چلا جائے اور یہ بھی مانگتا رہے تو گویا سبھی کچھ اس نے مانگ لیا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایام تشریق میں
اس دعا کو کثرت سے مانگنا پسند کرتے تھے، یعنی جب کہ حج کے مناسک ختم ہو جاتے تھے اور منا کے دنوں کے جو باقی دن ہوتے ہیں۔ اور عطا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کر کے اپنے وطن واپس جانے لگے اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو تو یہی دعا پڑھے۔ امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کی جا سکتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی مانگ سکتے ہیں۔ نماز میں، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں دعا کو شروع کرتے وقت، دعا کے اندر، مریض کی شفا کے لیے بھی اور باقی مواقع پر بھی، قبولیت کے اوقات میں، یعنی ہر موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ یعنی یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو لازماً زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ جب دل چاہے اس کو پڑھ لے۔ تو بہرحال جو بھی اس کو پڑھے گا اور جتنی آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، جو صرف دنیا مانگتا ہے اور کوئی دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے، من الناس سے، لوگوں میں سے، یہ نہیں کہا مومنوں میں سے، جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا۔ لیکن آخرت کی بلائیاں تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہی نصیب ہوگی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے اور قیامت کے دن بیک وقت وہ سب سے حساب لے سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور دنیا میں بھی اس کو بندوں کا حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے ہر موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر اسی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس دعا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا حصہ ہے اس دعا میں۔ دعا کا ایک حصہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور دوسرا حصہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخرت کے لیے دو چیزیں مانگی گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ربنا کہہ کر دعا شروع کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالی کے نام اور رب کے ساتھ، اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ۔ اور پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ بلند عزائم رکھتا ہے، بڑی سوچ کا مالک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں خود سکھا دیا گیا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جب دین کی بات کرتے تو دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، دنیا بھی آئیڈیل ہو جائے اور آخرت بھی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، دنیا تو لفظ ہی دنیا ہے، گھٹیا ہے، کم تر ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آخرت کمانے کے لیے ملا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں اچھی صحت، مال، رزق، ہر چیز کیوں مانگے؟ تاکہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو اس سے آپ کی آخرت میں زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکے گی، ورنہ دنیا میں جتنا کچھ انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ استعمال نہیں کر سکتا، سب کچھ نہیں آپ استعمال کر سکتے۔ یعنی اگر آپ نے مانگ بھی لیا اور دنیا کٹھی بھی ہو گئی آپ کے پاس، آپ کو دنیا میں 10 گھر مل گئے رہنے کے لیے، کہاں رہیں گے؟ ایک ہی گھر میں رہیں گے نا، ورنہ زندگی پراگندہ ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہاں رہتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں چین ہے نہیں ان کو، کیونکہ زندگی میں مقصد کوئی نہیں ہے، ایک جگہ گھبرائے تو دوسری جگہ چل پڑے۔ تو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ نہ ہو تب بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تب بھی مشکل، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر۔ تو انسان کو دنیا مانگتے ہوئے جو بھی وہ دنیا کا حصہ مانگے گا برا نہیں سوچنا چاہیے، نہیں برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائے میں دنیا مانگ رہا ہوں، ہاں یہ اچھا نیک انسان ہے، عابد، زاہد، پائس، یہ دنیا بھی مانگتا ہے۔ ہاں دنیا مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو لوگوں کے ہاتھوں، اور دنیا اچھی ہوگی تو اس سے آخرت بھی اور اچھی ہو جائے۔ زیادہ مال ہوگا، زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، زیادہ اچھی صحت ہوگی، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ روزے رکھیں گے، زیادہ نیکی کے کام کریں گے، زیادہ اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک بھی ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ یعنی جو چیز بھی آپ کی یہاں زیادہ ہوگی دنیا کی اور آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا آخرت کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو پھر نقصان ہے۔ یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے کام آئے، وہ عزت جو صرف دنیا کی حد تک ہو، یہ پھر خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر انسان اپنی دینداری کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نیت خراب ہے کہ اس کو عزت ملے، شہرت ملے، اس کا نام ہو، اس کو لوگ پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں، تو اس سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے انسان کو حسنہ مانگنی چاہیے اور اس میں نیت پھر آخرت کمانے کی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رغبت اور رہبت، امید اور خوف
دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے جیسے اس دعا کے اندر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بڑی ہی جامع دعائیں ہیں، اور اس میں تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں جن کی انسان اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ہاں، ان آیات سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت، صرف دنیا مانگنا برا ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہماری کمزوری یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے بھی بہت قلیل۔ اگر آپ نے صرف دنیا مانگی اور بہت دنیا بھی مل گئی آپ کو، پھر بھی بہت تھوڑی ہے، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت تو تقوی کے ساتھ ملے گی، اور دنیا کی متاع تو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ یعنی دنیا میں 100 سال بھی مل جائیں تب بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی تو وہ ہے جو کل شروع ہوگی، یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ انسان دنیا کے تھوڑے متاع پہ خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی کامیابی ملتی ہے، چھوٹی سی کوئی چیز مل جاتی، آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ لیکن دنیا کی جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، وہ تھوڑے سے سامان کے سوا آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ کمایا اگر اس سے آخرت نہیں بنائی تو سمجھے سب فنش،